بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہماری اس درخواست کے بعد انتظامیہ نے 2021 کے سالانہ اخراجات میں 2 ارب 76 کروڑ روپے کے اضافی اخراجات شامل کر دیے، جو اس بات کا ثبوت ہیں کہ انتظامیہ نے ایس سی سی پی اور بورڈ آف ڈائریکٹر کو گمراہ کرنے کے لیے 2021 میں ان اخراجات کو شامل نہیں کیا تھا۔ 2022 میں بورڈ آف ڈائریکٹر سے غلط اعداد و شمار کی بنیاد پر مختلف فیصلوں کی منظوری لی گئی، جو کہ غیر قانونی ہے اور پالیسی ہولڈر اور ادارے کے مفادات کے خلاف ہے۔ دوستو، 27 مئی کو چیئرمین اسٹیٹ لائف کو لکھی گئی درخواست۔ عنوان ہے: مارکیٹنگ ڈویژن کی کارکردگی اور اخراجات پر اظہار تشویش۔ جناب عالی، مؤدبانہ گزارش ہے کہ 2018 سے پہلے ادارے کی مارکیٹنگ ڈویژن کی سالانہ گروتھ 17% تھی، جو لیٹر اے 48 کے اجراء کے بعد بری طرح متاثر ہوئی۔ ادارے کا فریش پریمیم 18 ارب 91 کروڑ کے مقابلے میں آج بھی 16 ارب 44 کروڑ ہے۔ 3 سال بعد آج بھی کارکردگی 14% مائنس ہے۔ پرانی کارکردگی کے مطابق یہ پریمیم کم از کم اس وقت 23 ارب ہونا چاہیے تھا۔ اس کے علاوہ رینیول پریمیم، جو کہ ادارے کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کی گروتھ میں بھی 17% سالانہ سے کم ہو کر 2020 میں 2% اور 2021 میں تقریباً 5% پر آ چکی ہے۔ پرانی کارکردگی کے مطابق یہ پریمیم بھی اس وقت 130 ارب ہونا چاہیے تھا۔ مارکیٹنگ ڈویژن کی تشویشناک کارکردگی کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ادارے کے مالی معاملات اور اخراجات کی نگرانی مخلص ہاتھوں میں نہیں ہے۔ غیر منظم اور غیر قانونی طریقوں سے اخراجات کی تقسیم کس بنیاد پر اور کیسے کی جا رہی ہے؟ 2018 سے لے کر آج دن تک ان کی تمام مالیاتی رپورٹیں حقائق کے منافی ہیں۔ قابل تشویش بات ہے کہ پوسٹ امپلائمنٹ بینیفٹ کی مد میں 2018 میں 3 ارب 81 کروڑ روپے اخراجات دکھائے گئے اور 2019 میں 1 ارب 85 کروڑ روپے خرچ کیے گئے۔ پھر 2020 میں یقیناً یہ اخراجات تو ہوئے، لیکن اخراجات کے حساب میں 2 ارب 10 کروڑ روپے مائنس کیے گئے۔ اخراجات کم کرنے کے لیے یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ اور اب 2021 میں 9 کروڑ 91 لاکھ روپے میں تمام ریٹائرڈ ملازمین کو تمام تر سہولتیں دینے میں کیسے کامیاب رہے؟ ایسے اعداد و شمار کو آڈٹ فرم کیسے درست تسلیم کر لیتی ہے؟ ہمیں اس پر تحفظات ہیں۔ ایسی غیر ذمہ دارانہ رپورٹوں کی وجہ سے برانچ اوور ہیڈ پر اربوں روپے اضافی خرچ ہو چکے۔ یہ اضافی پیسہ ریکور کیوں نہیں کیا گیا؟ کیا بورڈ آف ڈائریکٹر سے ان اضافی اخراجات کی منظوری لی؟ اور اگر منظوری لی تو کس بنیاد پر منظوری ہوئی؟ کیا یہ منظوری درست حقائق کی بنیاد پر ہوئی؟ اس کے علاوہ لیگل اخراجات پر ماضی کے مقابلے میں کئی گنا اضافہ ہوا، کیا اس پر بھی بورڈ آف ڈائریکٹر اور آڈٹ فرم نے کوئی اعتراض نہیں کیا؟ اس کے بعد 2020 اور 2021 کے اخراجات میں الائڈ فیسلٹیز اور دیگر مراعات پر خرچ ہونے والا بجٹ اتنا کم کیسے رہا؟ کیا آڈٹ فرم اور بورڈ آف ڈائریکٹر کو ان اعداد و شمار پر کبھی کوئی اعتراض نہیں رہا؟ اگر ایسا ہے تو یہ فیلڈ ورکر اور پالیسی ہولڈر کے لیے تشویشناک بات ہے۔ جناب چیئرمین، گزشتہ 3 سال میں فیلڈ فورس اور ادارہ ان کی غلط پالیسیوں کی بہت بڑی قیمت ادا کر چکا۔ ہماری گزارش ہے کہ اس تباہی میں ملوث عناصر کو فی الفور عہدوں سے ہٹایا جائے اور ان کے خلاف کارروائی کا آغاز کیا جائے اور ان کی تیار کردہ رپورٹوں کی بنیاد پر جاری کیے گئے فیصلوں کو کالعدم قرار دے کر سیلز آفیسر بحال کیا جائے۔ پاکستانی عوام اور فیلڈ فورس اپنے پالیسی ہولڈر کے اور اپنے ملکی ادارے کے تحفظ کے لیے ان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کرتی ہے۔ بصورت دیگر وہ قانونی کارروائی کرنے کا حق محفوظ رکھتی ہے۔ تعاون پر ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے۔ شکریہ۔ العرض کیسر خان، سیلز مینیجر، 718273 کراچی ایسٹرن زون۔ دوستو، ہم نے 2021 کے پوسٹ امپلائمنٹ بینیفٹ پر 9 کروڑ 91 لاکھ روپے کے ایکسپنسز شو کرنے پر تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ ہماری درخواست پر RC آفس، زونل آفس، DH آفس اور چیئرمین سیکریٹریٹ کے دستخط موجود ہیں۔
2021 کی اینول رپورٹ میں انتظامیہ نے پوسٹ امپلائمنٹ ایکسپنس صرف 9,91 کروڑ روپے شو کیے تھے، جبکہ اب اس رپورٹ کو ری اسٹیٹ کر کے یہ ایکسپنس 2,86 کروڑ روپے کے شو کیے گئے ہیں، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 2,76 کروڑ روپے زیادہ ہے۔ کارپوریشن نے ایس سی سی پی اور بورڈ ممبران کو گمراہ کیا اور ان سے یہ اخراجات پچھلے سال چھپا کر اصلاحات کی ہیں جو غیر قانونی ہے اور فیلڈ ورکر، پالیسی ہولڈر اور ادارے کے مفادات کے خلاف ہے۔ پلیز ہمارا ساتھ دیں، ہم ان کرپٹ عناصر کو شکست دینے میں انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے اور ہم اسٹیٹ لائف اور پالیسی ہولڈر کا تحفظ کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔